الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی کم و بیش 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، کہ جو دنیا کی آنکھیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. میری اور آپ کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اللہ کی قدرت عجیب قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے کرشمے عجیب کرشمے ہیں. یہی آج کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. ویسے اللہ کو سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کی قدرت کے دلائل کو جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھ کے بات سمجھ میں آتی ہے واقعتاً کو اللہ کی ذات ہے. اللہ جل شانہ نے عجیب اپنی قدرت دکھائی ہے کہ اگر کوئی لڑنے والا، کوئی آپ کے مد مقابل بڑا آدمی ہے، بڑا جنگجو ہے، لڑنے میں مہارت رکھتا ہے، تو اناڑی آدمی بھائی اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو ماہر تجربہ کار جنگجو ہے اس کے ساتھ اگر اس کے مقابلے کا آدمی ہوگا، اس کی برابری کا ہوگا، تو پھر تو مزہ بھی آئے گا لڑائی کرنے کا، جنگ کرنے کا. لیکن اگر کھلاڑی آدمی کے سامنے اناڑی کو کھڑا کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ یہ بہت جلدی جو اناڑی آدمی یا کھلاڑی کا شکار ہو جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ذہن ہے، ہماری عقل اور دماغ یہی کہتا ہے کہ برابری ہو پھر مقابلے کا مزہ آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے، اللہ جب کسی کے مقابلے کے لیے اتر آتا ہے تو پھر اللہ مقابلے کے لیے بڑی اعلیٰ عمدہ چیزوں کو نہیں بلکہ اللہ حقیر چیزوں سے بھی بدلہ لے لیتا ہے. نمرود کا آپ نے قرآن کریم میں واقعہ سنا ہے. ایک طرف نمرود بادشاہ ہے، اپنے آپ کو بڑا بادشاہ تصور کرتا تھا، اور مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کر رہا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو چلے گئے، لیکن اب یہ جو اللہ کا مقابلے کے لیے کھڑا ہے، اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اب اگر اس کا میری اور آپ کی سوچ ہوتی، میرا اور آپ کا ذہن ہوتا، تو یہ خیال کیا جاتا کہ نمرود کی ٹکر کا کوئی بادشاہ آئے، اپنا لاؤ لشکر لے کے آئے جو اس سے انتقام لے۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ اس کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ نمرود کس کی ٹکر میں آ رہا ہے بھائی؟ اللہ جل شانہ کی ٹکر میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتقام کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے کوئی لاؤ لشکر کا انتظام نہیں کیا۔ ایک طرف بڑا بادشاہ ہے، لوگ اس کو خدا مانتے ہیں، اور دوسرے اس کے مقابل اللہ نے جو مخلوق لائی ہے وہ ایک حقیر چھوٹا سا مچھر ہے۔ اب وہ مچھر بھی تندرست نہیں ہے، بلکہ لنگڑا مچھر ہے، ایک ٹانگ بھی اس کی نہیں ہے۔ اللہ اسے حکم دیتے جا بھائی نمرود سے جا کے انتقام لے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے گا پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے بتا رہی کہ میں ہوں، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اب یہ جو لنگڑا مچھر یہ نمرود کے ناک سے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ اللہ آ تو گیا ہوں، اب میرا کام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو ڈسنا شروع کر، کاٹنا شروع کر۔ اب جب وہ دماغ کی ایک طرف میں کاٹتا ہے، نمرود اپنے تھپڑ مارتا ہے، مچھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسری طرف سے کاٹتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، مچھر پھر آرام سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بیٹھ جاتا ہے۔ نمرود بادشاہ کا یہ ذہن بن گیا کہ جب تک میں مارتا رہوں گا اپنے آپ کو، یا کوئی مجھے مارتا رہے گا، میں سکون میں ہوں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کا مقابل ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ کا مقابل ہے۔ اور اللہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کا جب عذاب کا کوڑا اللہ کا برستا ہے، پھر اللہ لاؤ لشکر کو نہیں بھیجتا۔ اب یہ مار کھا رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے، وقت کا بادشاہ، لوگ اس کو سجدہ کرتے اور آگے اس کے سر پہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جوتے مارتے ہیں۔ اور یہ مچھر ہے، ایک لنگڑا مچھر ہے جو اس کے دماغ کو کھا رہا ہے۔ اسی حالت میں یہ نمرود بادشاہ مر جاتا ہے۔ اچھا وہ تو مر گیا، مچھر کا کیا بنا؟ اللہ نے کہا جا بھائی تو آزاد ہے۔ یہ دوبارہ ناک کے راستے سے نکلا اور اڑ گیا۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے کہ نمرود تو بہت بڑا بادشاہ تھا، وقت کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے لاؤ لشکر آتا، لیکن اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی بڑی فوجیں نہیں بھیجی، اللہ نے اپنوں کے ہاتھوں سے جوتے مروا کے مروا دیا۔ ایسے ہوا یا نہیں بھائی؟ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کسی کے انتقام کے لیے اتر آتا ہے، پھر اللہ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون دیکھ لیں، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں صرف رب نہیں بلکہ اس نے کہا تھا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، میں رب کا بھی رب ہوں۔ ربکم الاعلی کا مطلب کیا؟ کئی رب ہے معاذ اللہ، اس کی اپنی سوچ کے مطابق جو سب سے بڑا رب ہے وہ فرعون کہتا تھا میں ہوں۔ یہ فرعون کا کیا تھا بھائی؟ دعویٰ تھا۔ فرعون نے یہ اعلان کروا دیا نجومیوں سے سن کے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو کیا کرے گا بھائی؟ ختم کر دے گا۔ اب یہاں نقطے کی بات آپ سمجھیں کہ فرعون نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں، 90,000 یا پتہ نہیں کتنے بچوں کو فرعون نے قتل کرایا ہے۔ آج بچہ پیدا ہوتا، فوج بتا دیتی، اس کو فوراً کیا کر دیا جاتا ہے بھائی؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اب ایک طرف فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا ہے، وہ اس کا دعویٰ ہے میں پیدا ہونے نہیں دوں گا، ہو گیا قتل کرا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا بھی کرنا ہے، میں نے پال کے بھی دکھانا ہے۔
اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، القاء کی، کہ ایک صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں بہا دے۔ ماں نے وہی کیا جو دل میں بات آ گئی۔ اب یہ صندوق کہاں گیا؟ فرعون کے محل کے پاس سے گیا، جب گزرنے لگا انہوں نے اس کو اٹھا لیا، دیکھا بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اللہ نے عقل پہ کیا کر دیے بھائی؟ پردے ڈال دیے۔ اب یہ بچہ فرعون کے محل میں پل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پرورش پا رہا ہے، تربیت پا رہا ہے۔ فرعون نے خود اعلان کیا ہے کہ کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑا جائے، اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ موسیٰ کو میں نے پالنا بھی ہے اور پالنا بھی تیرے دربار میں ہے۔ اور پھر کون جیتا بھائی؟ کس کی جو یعنی تدبیر تھی، کس کی کامیاب ہوئی ہے؟ فرعون کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ میرے اللہ نے اپنی تدبیر کو پورا کر کے دکھایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اب یہ وقت کا بادشاہ بھی ہے، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بھی کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، بچہ ہے تو نبی، کہا فرعون کے منہ پہ تھپڑ مار زور کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ فرعون یہاں سے آگ بگولا ہو گیا کہ یہ وہی ہے جو میرے مد مقابل آنے والا ہے، لیکن گھر والوں نے پھر کیا کر دیا؟ چپ کرا دیا۔ نہیں بچہ پھر کیا انجانے میں اگر اس نے مار بھی دیا کیا فرق پڑا؟ اب یہ جو ربکم الاعلیٰ کا دعوے والا ہے اس کو کون مار رہا ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں۔ رب مار کھاتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، اللہ مار نہیں کھاتا۔ جس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے فرعون کو اس کی گود میں بٹھایا اور فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور فرمایا کہ اس کو کیا کر؟ تھپڑ مار۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کو کیا کر رہے ہیں؟ تھپڑ بھی مارا ہے، محسوس بھی ہونے نہیں دیا۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ اے بدلو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن میری قدرت کو دیکھو گے، دلائل کو دیکھو گے، تمہیں سمجھ میں آئے گا کوئی ذات پیچھے ہے۔ فرعون کے محل میں، فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر کے دکھایا بھائی؟ پال کے دکھایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، کھل کے مقابلہ ہوا، پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی ہے جو میری سلطنت کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، یہاں سے ہجرت کی نکل گئے۔ اب یہ ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے۔ فرعون یہ اپنے مال میں کیا ہوا بھائی؟ رات کا وقت ہے، سویا ہوا ہے۔ رب کبھی سوتا ہے؟ بولو بھائی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ کہتا ہے نیند تو بڑی دور کی بات ہے، تیرے رب کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ ڈرائیور ہے، کبھی گاڑی چلاتے اونگ آ بھی جاتی ہے، بندہ کسی کام میں مصروف پڑ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ رات کا وقت ہے، 12 بجے اونگ آ گئی، پھر دوبارہ اٹھا، آنکھیں دھوئی، چلا پھرا، پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ انسان کا خاصہ سے نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ اب یہ فرعون جس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں، یہ اپنے دربار میں کیا ہوا بھائی؟ سو رہا ہے۔ کرندوں نے جا کے بتایا صبح کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے لوگوں کو لے کے چلے گئے، یہ کیسا ربکم الاعلیٰ جسے یہ نہیں پتا میری خدائی میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی عقل پہ جب پردے پڑتے ہیں پھر انسان نہ جانے کیا کچھ کر لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہا جی لشکر نکالو، گھوڑے نکالو، سارا کچھ نکالا گیا۔ 12 یا 13 لاکھ کا لشکر فرعون کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قدرت، اصل قدرت خداوندی یہ موضوع ہے۔ آگے گئے، آگے بحر کلزم کی موجیں ہیں اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہے اسرائیل کو۔ اب اس لشکر میں جو بابے ہیں نا، بابے بڑی عمر کے، ہم نے بھی اگر زندگی رہی تو بابے بننا ہی ہے نا، تو یہ جو بابے انہوں نے کہا موسیٰ تو مرواتا سانو کی کرتا، اگے بحر کلزم سمندر ہے، پیچھے فرعون یہ فوجاں آ گئی ہیں،
یہ تو مرے گا جنہوں گرفتار کر لیا نال ہی انہیں پھڑ کے دھونا لا دینی ہے کیونکہ اسی وہ کی ہے بغاوت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا حکم تھا یہاں سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے نکلے تھے، تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا فرعون یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جو نمائندہ خدا تھا۔ ان معی ربی سیہدین، کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ کس کے الفاظ ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیے۔ یہاں اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ ایک وقت ہے بنی اسرائیل ایک میدان میں بیٹھے ہوئے چلا رہے موسیٰ پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ہونا چاہیے۔ اللہ حکم دیتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس پتھر کے اوپر مار۔ موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا سا پتھر ہے اسے اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے تھے، یعنی کوئی منو ٹنو بڑا وزنی پتھر نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا جسے جب ضرورت پوری ہوتی اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، من اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے کتنے چشمے نکلے بھائی؟ 12 چشمے اس چھوٹے سے یعنی پتھر سے نکلے۔ یہ کس کی برکت سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے کی عقل نہیں تسلیم کرتی اس بات کو۔ چھوٹا سا پتھر ہے، 12 چشمے نکل رہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہے سارے کے سارے اس میں سے پانی پی رہے۔ جب پانی پی لیا ضرورت پوری ہو گئی، بھر کے رکھ لیا، پتھر کو اٹھایا جھولے میں ڈال دیا، پانی بند ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے اس بحر کلزم پہ اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ تیری کیا قدرت ہے، یہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے یہ اژدہا بن جاتی ہے، یہ دوبارہ ہاتھ میں اٹھاؤ لاٹھی بن جاتی ہے۔ اس لاٹھی کو اگر پتھر پہ مارا جاتا ہے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ حکم دے رہے موسیٰ کو، موسیٰ لاٹھی اپنی سمندر پہ مار دے۔ جب لاٹھی سمندر پہ ماری گئی، سمندر نے 12 راستے بنا دیے، پتھر پہ پڑی پانی نکلا، پانی پہ پڑی پتھر یعنی راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے کسی ایک کے پاؤں پہ بھی پانی نہیں لگا۔ درخت کھیت کو پانی لگائیں، بازار میں پانی کھڑا ہو، اگر پانی تھوڑا آدمی جائے تو جوتا گیلا ہوتا ہے نیچے سے یا نہیں بھائی؟ اگر زیادہ ہے تو پاؤں بھی گیلا ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاکھوں کی تعداد میں لشکر ان کے ساتھ ہے، کسی ایک کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا۔ یہ لاٹھی کے کرشمے، کبھی اسی سے پتے جاڑے جاتے، کبھی اسی کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے اژدہا بن جاتا ہے، کبھی اسی کو پتھر پہ مارتے پانی نکلتا ہے، کبھی اس کو سمندر پہ مارتے ہیں تو روڈ بن جاتے ہیں، موٹر وے بن جاتی ہے، کوئی جمپ نہیں، کوئی کھڈا نہیں، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل یہ یہاں سے پار ہو جاتے ہیں۔ فرعون آیا پیچھے، دیکھا مسلمان تو گزر گئے، اس نے بھی اپنا لشکر کہاں ڈال دیا بھائی؟ بحر کلزم میں، اسی خشکی کے راستوں پہ۔ جب سارا لشکر بحر کلزم میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے، اللہ نے دوبارہ حکم دے دیا پانی کو کیا ہو جائے بھائی آپس میں مل جا، جیسے پہلے روانی تھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ 12 لاکھ کا لشکر تھا، مفسرین نے لکھا ہے۔ فرعون سمیت کتنے لوگ تھے بھائی؟ 12 لاکھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 منٹ میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہ کون ہے؟ ربکم الاعلیٰ کا انجام ہے۔ ربکم الاعلیٰ اصل ذات کون ہے؟ سیاہ بھائی اللہ کی ذات ہے۔ ربکم الاعلیٰ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے علاوہ کوئی بڑا خدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے اسی عقیدے کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے۔ اگر اس عقیدے میں گڑبڑ آ گئی، اس عقیدے میں شک آ گیا، پھر معاملہ کیا بھائی؟ خراب ہے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، زمانہ عرصہ بیت گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محبوب کو کہ میرا محبوب یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ طیبہ میں۔ آپ ذہن کو حاضر رکھ کے بیٹھنا، آپ کو عقائد بھی ملیں گے، موجودہ دور کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔
اللہ نے حکم دیا محبوب کو آپ کیا کرو، یہاں سے مکہ سے مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ ٹھیک ہے، یہ جو امانتیں میرے پاس ہیں منوں کے حساب سے سنیں، اللہ یہ کس کے حوالے کروں؟ کہا علی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، ٹھیک ہے بھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نکل گئے؟ اپنے مکان سے باہر نکل گئے۔ دائیں بائیں ہر طرف کون لوگ کھڑے ہیں بھائی؟ مشرکین مکہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے برچی ہے، کسی کے نیزہ، کسی کا چھرا ہے، سارے لے کے کھڑے ہیں۔ کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو ثابتر کھڑے ہیں۔ کہا محبوب آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قدموں سے مٹی اٹھاؤ، جس مٹی پہ تمہارے قدم لگے ہیں نا اس مٹی کو کیا کرو؟ اٹھاؤ مٹھی میں اور یوں پھینک دو۔ ابھی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک طرف 50 60 100 لوگ کھڑے ہوں اور ایک مٹھی میں مٹی لی جائے اور یوں پھینکی جائے، ان کی آنکھوں میں بھی پڑے، ان کے سروں پہ بھی پڑ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو تمہارے گمان میں ہو نہیں سکتا اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ کی ذات وہ اور اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ علی بستر پہ لیٹے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے، جب مٹی پھینک دی آپ چلے گئے، یہ لوگ انتظار میں ہیں، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، سارے بھی ہے، کیا کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انتظار میں ہے۔ نبی اپنے بستر پہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ لیٹا ہوا ہے۔ اب سارے جو کافر ہیں مشرکین مکہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبی بستر پہ لیٹے ہوئے۔ سارے کافروں کو مصروف کس نے کیا؟ علی نے۔ بولو یار، سارے کافروں کو مصروف کس نے رکھا؟ علی نے، اور آج بھی مصروف ہیں۔ کیا سمجھتے آج کا کافر؟ کیا سمجھتا ہے؟ نبی علی ہے، حالانکہ علی الگ ہے، نبی الگ ہے۔ علی الگ ہے، نبی الگ ہے۔ صبح ہوئی، ابو جہل اندر گیا، کہا نبی ابھی تک اٹھے نہیں، جب چادر چہرے سے ہٹائی تو کون نکلا؟ علی۔ وہ یہ کیا ہو گیا؟ اب سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، اگر نبی یہاں تھے تو کہاں گئے؟ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، فوراً ابو جہل کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر نبی ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ بولو بھائی، کہاں سے ملے گا؟ صدیق کے گھر سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ یہ اس وقت کے مشرک بھی جانتے تھے کہ نبی کی اور ابو بکر کی دوستی بڑی گہری ہے۔ ابو جہل اپنے لوگوں کو لے کے جانے لگا، لوگوں نے کہا تو کیسے جا رہا ابو بکر کے دروازے پہ؟ کہا واقعتاً ہمارا جانا بنتا نہیں ابو بکر کے دروازے پہ، لیکن اب یقین یہی ہے کہ اگر نبی ملے گا تو ابو بکر سے ملے گا۔ نبی کہاں سے ملے گا؟ بولو بھائی، نبی کہاں سے ملیں گے؟ ابو بکر سے ملیں گے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر جہنمی ہے معاذ اللہ، وہ خود جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی، جو آج کے دور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں معاذ اللہ، تو یہ خود جنت میں جائیں گے؟ اس وقت کا مشرک یہ جانتا تھا اگر نبی نہیں ملا تو صرف صدیق کے پاس سے ملے گا، نہ چاہتے ہوئے صدیق کے دروازے پہ گئے، دستک دی۔ اچھا آپ بتائیں، جب ہجرت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے در پہ گئے یا ابو بکر نبی کے در پہ آئے؟ بولو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے مکان سے جہاں سو رہے تھے وہاں سے نکلے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ گئے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے، بتا رہے کہ اگر نبی تک پہنچنا ہے صدیق کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اللہ چاہتے تو صدیق کو لا دیتے نا نبی کے دروازے پہ، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ کا دامن تھامنا پڑے گا، صحابہ کو چھوڑو گے نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا آگے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ابوبکر صدیق دونوں ساتھی جا رہے، پورا مکہ پیچھے ہے، تھوڑا سا آگے نکلے، پاؤں میں یوں محسوس ہوا جیسے آگے کانٹے ہیں یا راستہ دشوار ہے، مشکل ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ یہ کس نے کہا؟ صدیق نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔
اب پیچھے سے کھوجی آ رہے ہیں، ہمارے یہاں چوری ہو جائے کھوجی آتے نا، کھوجی آ رہے ساتھ لے کے، ابو جہل کے ساتھ کھوجی آ رہے، کہا یہ قدم نبی کا، یہ قدم صدیق کا ہے، چل رہی ہے قدم نبی کا، یہ صدیق ہے، یہ نبی کا، یہ صدیق ہے۔ چلتے چلتے جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے آگے قدم دو تھے، بندے چار، دو یعنی قدم ایک ہے آدمی کے ہیں، اور لوگ کتنے تھے آگے گئے؟ دو گئے ہیں لیکن قدم ایک کے نظر آ رہے ہیں۔ اب کھوجی کہتا ہے دماغ کام نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا بندے پیچھے سے دو آ رہے، یہاں سے آگے چٹیل میدان ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں آگے قدم دو ہو گئے، بندے دو جا رہے ہیں، قدم تو چار ہونے چاہیے تھے۔ کہا یہاں نبی اور صدیق کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نبی اور صدیق ایک۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ نبی کی صدیق سے، صدیق کی نبی سے محبت کتنی ہے، صحابہ کی نبی سے کتنی محبت، یاری کتنی ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ کھرا نہیں بھی ایک تو ہے نا، چلو چلتے شاید ایک ہی مل جائے، جہاں سے صدیق مل گیا وہاں سے نبی مل جائیں گے، یہ مشرک بھی جانتا تھا۔ چلے گی آگے نکل گئے۔ اب جب اس غار ثور پہ پہنچے، اللہ نے پہلے سے حکم دے دیا مکڑی کو تو یہاں جالا تن دے، کبوتری کو حکم دیا تو یہاں کیا کر دے بھائی، انڈے دے دے۔ اب یہ تو رات کو آئے ہیں، اتنی جلدی مکڑی جالا نہیں تن سکتی، اتنی جلدی کبوتری انڈے نہیں دے سکتی، تو یہاں آگے کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے ہوں میں اندر جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرمائے، صدیق اندر گئے ہیں، جتنے سراغ تھے سارے بند کیے، جہاں سے نقصان کا اندیشہ تھا سب کو بند کیا، محفوظ جگہ بنا کے نبی کو اپنے پاس لے آئے۔ اب نبی تھکے ہوئے ساری رات کا سفر کیا ہے، صدیق نے اپنی گود پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے، آرام فرما رہے، اور پیچھے ابھی آپ نے شروع میں بات سنی ہے کہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈال کے دریا میں بہا دیا تھا، اس صندوق کا جو تذکرہ کس میں ہے بھائی؟ قرآن کریم میں ہے۔ اس صندوق کا تذکرہ کہاں ہے؟ بولو بھائی، اس صندوق کو قرآن سے کوئی نکال سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں چھوٹے ہیں، کچھ دنوں کا بچہ ہے، جس صندوق میں ماں نے ڈال کے سمندر میں دریا میں بہا دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صندوق تھا، قرآن نے بتایا ہمیں، یہ صندوق نکالا نہیں جا سکتا۔ جس گود میں نبی بیٹھا ہوا ہے، جس گود میں نبی نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، یہ گود کیسے جہنم میں جائے گی؟ بولو بھائی، جس گود میں نبی نے سر رکھا ہوا ہے، یہ گود کبھی جہنم میں جا سکتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا کیا بھائی؟ ایمان ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہماری سوچ ہے کہ جس گود میں نبی نے سر رکھا ہے، جس کندھوں پہ سوار ہو کے نبی غار تک گئے ہیں، جس گود میں رکھ کے نبی آرام فرما رہے، یہ صدیق کی گود کبھی جہنم میں جا سکتی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے نبی تک پہنچنے کے لیے صدیق کا ہونا لازمی ہے، اگر صدیق ملے گا نبی ملیں گے، اگر صدیق نہیں ملا تو نبی نہیں مل۔ آج بھی یہی ہے، لوگ بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، آج بھی یہی ہے کہ جو نبی تک پہنچنا چاہتا ہے اسے صدیق کے در پہ آنا، بولو بھائی، اسے عمر کے در پہ آنا پڑے گا، اسے عثمان اور علی کے پاس آنا پڑے گا، تب جا کے نبی تک پہنچ سکتے، ورنہ ڈائریکٹ نبی تک پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہمیں کس نے دی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی پہ نازل ہوا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے امت کو بتایا ہے، اور یہ امت در امت، طبقہ در طبقہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے، یہ قرآن سچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے۔ یہ باتیں ہمیں کس نے بتائی بھائی؟ بولو بھائی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلائی ہے۔ تو موضوع تھا قدرت کا کرشمہ، اللہ اپنی قدرت کے دلائل دکھا کے بتاتے ہیں کہ کوئی ہے، یہ نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اللہ نے نمرود سے بدلہ لیا، مقابلے میں یہ بڑا بادشاہ خدائی کا دعویٰ ہے، اللہ نے مقابلے میں کس کو لایا؟
لنگڑے مچھر کو مروا کے دکھا دیا لنگڑے مچھر سے، اور اسے پھر آزاد کر دیا، جا نکل جا، تیرا کام پورا ہو گیا۔ ایک لنگڑے مچھر سے وقت کے جابر ظالم بادشاہ کو مروا دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے اور کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی دنیا کی، اور اللہ کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتے۔ میرا اور آپ کا کوئی عمل اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں گے آپ کو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ قدرت کے دلائل میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی تو پھر اللہ کی تابعداری کرنا بھی کیا ہوگا بھائی؟ آسان ہوگا۔ یہ کھیتوں میں چلے جائیں، چھوٹا سا بیج ہے زمین میں بو دیا، یہ زمین کی یعنی سینے کو پھاڑ کے نرم سی کونپل ہے، یہ باہر نکلتی ہے، آہستہ آہستہ بڑا درخت بنتا ہے، اس پہ پھل پھول لگتے ہیں۔ یہ کس نے کیا بھائی؟ درخت ہے، اس کا تنا بڑا سخت ہے، آپ ہاتھ سے توڑ نہیں سکتے۔ یہ ننھا سا جو پتا ہے بالکل نرم و نازک ہے، یہ بڑا ہو کے بھی نرم پتا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بھی نرم ہوتا ہے۔ یہ درخت کی چھال کو پھاڑ کے کیسے باہر آتا ہے؟ اس کو نکالتا کون ہے بھائی؟ اللہ نکالتے ہیں۔ جب قدرت کے دلائل دیکھیں گے تو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، اللہ سے محبت بیٹھے گی، دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے گی۔ جب اللہ کی محبت بیٹھے گی تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور نیکی کا کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سنتیں